جنہیں موبائلوں کے اوپر، موبائلوں کی فیس بک پر حسن و جمال نظر آنے لگے، وہ مامے کی دھی کو، پھپھی کی دھی کو کیسے پسند کرے گا؟ بکر والوں موضوع بھی اپنا عرض کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ بتاتا جا رہا ہوں، میرا موضوع معاشرت پر ہوتا ہے۔ یقین جانو حسینی صاحب، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، ایک عورت کا مجھے میرے سورت سے، گجرات سے آج تقریباً 4 ساڑھے 4 بجے فون آیا۔ یقین جانو میرے ساتھ جتنے خدام ہیں یہ بھی سوچ رہے تھے پتہ نہیں مولوی صاحب ہچکیوں کے ساتھ کیوں رو رہے ہیں۔ کہنے لگی مولوی صاحب بیوہ ہوں، میرے ایک بیٹا، میری 2 بیٹیاں ہیں، مولوی صاحب کتنے دن ہو گئے فون پر تیرا نمبر تلاش کر رہے ہو، کبھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں، کبھی کسی کا نمبر کسی کا نمبر۔ مولوی صاحب مجھے یقین نہیں آ رہا، تقریر کر کے سنا، میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کے سنائی۔ کہنے لگی نہیں ویڈیو کال کرتی ہو، اپنا چہرہ دکھا۔ میرے عزیزوں یہ 18,000 سے بکر کے درمیان کے سفر کی بات ہے۔ آج ہی میرے عزیزوں کیا پتا وہ اللہ کی بندی لائیو سن رہی ہو۔ کہنے لگی مولانا مجھے اب یقین آ گیا، میں نے ایک دکھ کی بات کرنی ہے، ایک سکھ کی بات کرنی ہے، بتا پہلے تجھے دکھ کی بات سناؤ کہ سکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا دھیرانی جو مرضی سنا دے۔ کہنے لگی مولوی صاحب سکھ کی بات یہ ہے، 4-5 دن پہلے مجھے خواب میں رحمت دو عالم کی زیارت نصیب ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہیں، جدھر جا رہے ہیں میں بھی جانے لگ گئی۔ اللہ اکبر، پھر دھاڑے مار کے رونے لگ گئی۔ کہنے لگی بڑی گناہگار ہوں، میرے نصیبے میں اللہ غنی آج کی ماں میرے نصیبے پر کیا، میرے نصیبے کے کیا کہنے کہ خدا کا نبی میرے خواب میں آیا۔ پھر اللہ اکبر، کہنے لگی مولوی صاحب دکھ کی بات سناؤ؟ میں نے کہا بیٹی سنا۔ کہنے لگی مولوی صاحب تجھے مولانا کہوں، حضرت جی کہوں یا ابو کہوں؟ میں نے کہا بیٹی ابو کہہ لے، 29 سال کی اس کی عمر، 46-47 سال میری عمر ہے۔ میں نے کہا بیٹی مجھے ابو کہہ لے۔ دکھ کی بات سنانے لگی، کہنے لگی مولوی صاحب پچھلے سال میں بیوہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، تجھے میں پیغام دیتی ہوں، اندر کی بات بتلائی، سننا کان کھڑے کر کے۔ کہنے لگی مولوی صاحب مجمع میں جاوے گا، تقریروں میں جاوے گا، خانقاہ میں بیٹھے گا، استانے پہ جاوے گا، بیان کرے گا۔ اللہ اکبر، پردے میں مائیں بہنیں بیٹھی ہوں گی، ان کو جا کے میں انڈیا کی بیٹی کا پیغام دے دیو اور ان کو کہنا جب نماز کے بعد دعا کیا کرو تو ہاتھ اٹھا کے دعا کیا کرو، اللہ ان کے شوہروں کی لمبی عمر کر دے، اللہ ان کے شوہروں کو ان کی زندگی میں نہ مارے، اللہ کبھی کسی کو بیوہ نہ کرے۔ مولانا مجھے 1 سال کے بعد شوہر کی اہمیت کا پتہ لگ گیا کہ آدمی کا ساتھ کیا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، جب سر پر سہاگ کا سایہ ہوتا ہے، خدا پاک کی قسم لوگ راہ چلتے کتراتے ہیں، جب سہاگ قبر کے اندر چلا جائے، جب تک جسم سے کپڑے نہیں اترتے، معاشرہ 2 روٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے۔ اوے یارو خدا کے واسطے اپنی گھر والیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگو، بھابیوں کے نووں کے بس ہو کے دیکھ لو، بہووں کے بس ہو کے دیکھ لو، ایک دن میں اوقات پتہ لگ جائے گی۔ اور میری بہنوں اگر سن رہی ہے اپنے سہاگ کی سلامتی مانگو، 7 بیٹے کیوں نہ ہو، رب کعبہ کی قسم عورت تو مرد کی کمائی پہ ناچتی ہے، جنازہ اٹھنے کی دیر ہے، یہ اولاد تو میرے عزیزوں شربت دوائی پر ترسا ترسا کے مارتی ہے۔ ایک بوڑھا اور بوڑھی اپنے گھر میں میرے عزیزوں اجڑوں کی طرح بیٹھے تھے، کپڑوں پہ میل ہے، روٹی سوکھی ہوئی آگے پڑی ہے، پانی والا پیالہ ٹوٹا پڑا ہے۔ ایک آدمی رشتہ دار تھا یا غیر رشتہ دار تھا، مکان کا پردہ دیکھ کر، مکان کا دروازہ کھلا دیکھ کر پردہ ہٹا کر اندر چلا گیا اور جا کے کہنے لگا ابا جی یہ حالت کیسی بنا رکھی ہے؟ اماں کیا تیرے گھر میں تیل کوئی نہیں، تیرے سر میں تیل لگانے والا کوئی نہیں، ابا جی تیرے کپڑے دھونے والا کوئی نہیں۔ عورت کہنے لگی، ماں کہنے لگی چپ کر جا چپ کر جا۔ وہ باپ کہنے لگا اب نہیں بولوں گا تو کب بولوں گا؟ اس جوان کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا اللہ اکبر، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ایویں بیٹھے جیویں بیٹھے چور۔ اب تو موت کا انتظار ہے، کب بلاوا آ جائے۔ ہر گھر کی حالت ہے، جاؤ جاؤ کسی بابا جی کو بغیر پنکھے کے نیچے مسجد کے اندر بیٹھا دیکھو اور اس سے پوچھو گھر کیوں نہیں جاتا؟ بہو نے میرے گھر میں تانا مار دیا، ابا تجھے چلنا ہی نہیں آتا، تیری جوتیوں پہ جو گند لگتا ہے، میرے گھر کا فرش خراب ہوتا ہے۔
अब्बा भी कहता, बेटा कहता अब्बू जी आपको क्या पड़ी, बाजार में फिर फुर्रिया करो गर्मी के मौसम में, जब शाम को मैं घर आऊं तो फिर आ जाया करो। जो बेटा अपनी गैर मौजूदगी में अपने बाप को घर में बढ़ने नहीं देता, वो मरने के बाद कब्र पे जाके कुरान सुनाएगा। इसीलिए भग करके गयूर मुसलमानों अपने हाथों से कुछ करके चले जाओ, वरना मेरे अजीजों औलाद पे माल न रखियो। नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने बच्चों के कंधों पे चले गए। इस पैसे के लालच ने, इस माल और डॉलर ने, इस पाउंड ने अपनी औलाद को हमारे से इतना दूर कर दिया, मरे हुए 40 दिन गुजर जाते हैं, औलाद वापिस आने को तैयार नहीं होती है। अब ये मुहर्रमुल हराम आएगा, देखना कब्रों के अंदर कब्रिस्तान मेला लगा होगा, कोई फूलों की माला, कोई मखाने की डली, कोई पानी, कोई शरबत, कोई मट्टी लेके जाएगा। उस दिन तो मट्टी भी सोने से ज्यादा नायाब हो जाएगी। मेरे अजीजों, कोई फूलों की माला, कोई अगरबत्तियों का गुच्छा लगा के आ रहा है, अल्लाह अकबर, पसीने में शराबूर होके आ रहा है। जब कब्र से बाप की, जब कब्र से माँ की हट के वापिस आता है, अम्मा भीनी भीनी आवाज में, अम्मा सहमी सहमी, अब्बा डरे डरे अंदाज में आवाज दे के कहता बेटा फूलों की चादर डालने वाले, अगरबत्तियां जलाने वाले, पानी के प्याले रखने वाले, मसूर की दाल डालने वाले, रब्बे काबा की कसम इनमें से हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो ये सारे काम करके कब्र का ऊपर का सजा के चला गया। काश 3 मरतबा या खड़े होके कुल अल्लाह पढ़ के चला जाता तो कब्र भी जन्नत का बाग बन जाती। कौन पढ़े भाई? हाँ, नसीबों वाले वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को याद करते हैं, और नसीबों वाली वो औलाद है जिनके माँ बाप दुआओं में याद करते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला दुनिया से चले गए। दूसरा दिन है, असर की नमाज के बाद चंद बच्चियां उम्र की कच्चियां दरवाजे पर आके खड़ी हो गई। एक बच्ची आगे बढ़ी और उसने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हैरत की निगाह से देखा। हजरत उमर ने इशारा किया, क्या बात है? मिंबर पर टेक लगाए बैठे थे, इशारा किया, क्या बात है? कहने लगी इधर आइए। हजरत उमर खड़े होके चले गए और फरमाने लगे, बेटी क्या बात है? कहा चाचा 4 दिन पहले जो इस मुसल्ले पे इमामत करवाया करता था, इस मिंबर पर बैठ के कुरान की तशरीह किया करता था, वो कहाँ चला गया? सैयदना उमर कहने लगे, मैं समझ गया ये बाबे अबू बकर की बात कर रही है। मैंने कहा बेटी वो तो बेवफाई देकर हमेशा के लिए रोज़ा अनवर में चला गया। वो बेटियां एक मिनट के लिए, लम्हे के लिए रोई, फिर कहने लगी चाचा ये जिम्मेदारी मदीने वालों की, यतीमों गरीबों की, बेवाओं की, बेकसों की, किनादारों की किसके सुपुर्द करके चला गया? हजरत उमर कहते हैं मैंने अपनी तरफ इशारा किया, एक बच्ची आगे बढ़ी और फिर मुझे डांट के कहने लगी, अगर गरीबों यतीमों की जिम्मेदारी तेरे सुपुर्द करके चला गया तो तुझे यहाँ बैठने की किसने इजाजत दी? हजरत उमर कहने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूँ? कि मेरा हाथ पकड़ के मदीने की गली में ले गई, अपने घर की दीवार के साथ एक दरवाजे से मुझे अंदर दाखिल कर दिया। मैंने देखा बकरी का बाड़ा था, एक बच्ची अंदर गई और जाके एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में बर्तन लेके आ गई। कहने लगी चल पहले हमारी बकरियों के बाड़े में झाड़ू दे, फिर हमारी बकरियों का दूध धोकर हमारे दरवाजे पर दे के आ। हजरत उमर कहते मेरी कूकें निकल गई, मेरी चीखें निकल गई। पहले मैं झाड़ू देता रहा, सिद्दीक को याद करता रहा, फिर मैं पानी, फिर मैंने दूध का बर्तन भरा, फिर मैं दरवाजे पे दे के आया। बच्चियां कहने लगी अल्लाह तुझे शादोबाद रखे, अल्लाह तेरा भला करे। कहने लगे मैंने रोते हुए पूछा, ए बेटी ये जिम्मेदारी मुझे क्यों दी? का बाबा ये सिद्दीक की बात करता है, रब्बे काबा की कसम जब से खिलाफत का ताज पहना उस वक्त से लेकर उस 2.25 साल तक उसे पता था हमारा अब्बा कोई नहीं। वो रोजाना असर की नमाज के बाद हमारे दरवाजे पे आया करता, मैं दूध का बर्तन लेता, हमारी बकरियों के बाड़े में जाता, पहले बकरियों का बाड़ा साफ किया करता था, फिर यतीमों की बकरियों का दूध दो के उनके घर में पहुंचाया करता था। अल्लाह हजरत लकीत रजी अल्लाह ताला थोड़ा सा रस करके थोड़ी बात आगे चलाता हूँ। अबुल आस बिन रबी नबी का पहला दामाद,
نام یاد ہے؟ لقیت رضی اللہ، رکھو اپنے بچوں کے نام لقیت۔ آج کہتے ہو جی فیس بک کے پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، میسنجر میسج پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں، وہ کہتا ہے نبی کی ایک بیٹی تو کہہ رہا 4 ہے۔ اور میرے عزیزو عقل کی، دلیل کی، علم کی مار مارو، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو لوگ کہتے ہیں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جہاں سے پہلے شادی شدہ تھی، بیوہ ہو کے آئی، اللہ غنی، وہاں سے 3 بیٹیوں کو، سیدہ زینب کو، سیدہ ام کلثوم کو، سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو لے کے آئی، رحمت دو عالم کے نکاح میں آئی، تب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی۔ میرے عزیزو 4 بیٹے 4 بیٹیاں 2 بیٹے سیدہ خدیجہ کے بطن سے رحمت دو عالم کے گھر میں آئے، ایک بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ سے آیا۔ میرے محترم و مکرم دوستو بزرگوں، نبی کی حیاتی میں ان کی اولاد میں سے اللہ غنی ایک باقی رہی، باقی دنیا سے چلی گئی سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کے نکاح میں آ گئی، میرے عزیزو دنیا والوں کا دستور ہے جو نئے نئے دولہے بنے، جو پرانے دولہے بنے، اپنی گھر والی کے کمرے میں جائیں گے، اللہ غنی پھولوں کی سیج پر لال جوڑا پہن کے بیٹھنے والی کے پاس جائیں گے، گھونگھٹ اٹھائیں گے، کوئی سونے کی انگوٹھی دے گا، کوئی بریسلٹ دے گا، کوئی لاکٹ دے گا، کوئی پیسہ دے گا۔ واہ خدیجہ تو نے تو نظام کو الٹا ہی کر دیا، واہ خدیجہ تو نے خاوند کی اہمیت کو بتلا دیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دولہا بن کر سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے کمرے میں گئے، اما جان نے قدموں کی آٹ کو دیکھا اور دیکھ کر حضور علیہ السلام سے عرض کر دی کملی والے وہیں بیٹھ جائیے، اللہ کے پیارے نبی وہیں بیٹھ گئے۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم جھولی میں اٹھائے اور لا کر امام الانبیاء کی جوتیوں پہ لا کے رکھ دیے کہ کملی والے اللہ اکبر، آج مجھے میرے نصیبے پہ ناز ہے، آج مجھے اپنے پہ ناز ہے، میں کائنات کے نبی کی گھر والی بننے والی۔ کملی والے اس خدیجہ کے پاس 40,000 درہم تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچا تھا، آج 40,000 درہم کو میں نے تیرے پیر کی جتی پہ وار دیا۔ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بیٹی دی زینب رضی اللہ عنہا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی ہم سیرہ تھی حالہ۔ بہن بھائیوں میں پیار ہوتا ہے، بھائی بھائی میں پیار ہوتا ہے، اولاد آنگن میں کھیلتی ہے، کہتے ہیں یار یہ بچے بڑے ہو جائیں، رشتہ داری نہ کر لیں، نسبتیں نہ کر لیں، آپس میں بیان نہ لیں، آپس میں رشتہ داری ہو جائے، چلو خاندان چلے گا۔ اب تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں رشتہ داروں میں نہ شادی نہ کرنا، اولاد معذور پیدا ہوگی۔ سارے مامے پھوپھی کے رشتہ دار بیٹھے آپس کے اندر رشتہ داری کی، معذور پیدا، تخم آ گیا آنکھوں کے اندر، حرامی پن آ گیا آنکھوں کے اندر۔ اللہ پاک نے سیدہ زینب کو جوانی دے دی، ادھر حالہ کا بیٹا لقیت یہ بھی جوان ہو گئے۔ حضرت حالہ لقیت کا رشتے کا پیغام لے کر، سیدہ زینب کا پیغام دے کر رحمت دو عالم کی گھر والی سیدہ خدیجہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی بہن وعدہ یاد ہے؟ کہ کیا وعدہ؟ کہ میرا بیٹا جوان، تیری دی جوان ہے۔ اما خدیجہ مسکرائی، اٹھی اور کہنے لگی کملی والے ساری زندگی آپ کے قدموں پہ نچھاور کیا، کبھی آپ سے کچھ مانگا نہیں، آج مانگو تو آپ دو گے۔ حضور نے فرمایا جی خدیجہ، کہ کملی والے میری بہن دروازے پر آئی ہے، بڑا مان لے کے آئی ہے، آپ نے تو فرمایا دی دہانی کو دروازے سے خالی نہیں بیٹھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کیا مانگتی ہے؟ کملی والے سونے چاندی کپڑے لتے کا سوال نہیں، تیری دھی کا رشتہ مانگتی ہے۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا اگر میں باپ ہوں تو تو ماں ہے، مجھے پتہ ہے میری اولاد کے بارے میں خدیجہ تو اچھا فیصلہ کرے گی، تیری مرضی ہاں کر دے، تیری مرضی نہ کر دے۔ کہ کملی والے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ خدیجہ تیری ہاں میں ہاں، تیری نہ میں نہ۔ اما خدیجہ حالہ کے پاس گئی، جا کے گلے سے لگایا کہ مبارک ہو محمد الرسول اللہ نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اللہ ان کا نام ہی کوئی نہیں لیتا بولاس کا۔ ادھر اعلان نبوت ہوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ نبی کا گھرانہ
بندہ مسلمان ہو گیا، نبی کے گھرانے نے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت لقیط نے، ابو العاص بن ربیع نے ابھی کلمہ نہ پڑھا، تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، رحمت دو عالم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا۔ یہ اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں سیدہ زینب خوش تھی، اس لیے رحمت دو عالم علیہ السلام نے ان کو جانے کا نہیں کہا، اپنے شوہر کے پاس رہ، حالات بہتر ہوں گے تو مدینے میں آ جائیو۔ میرے عزیزو، پھر ہجرت کے دوسرے سال غزوہ بدر ہوا۔ اللہ اکبر، کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے تھے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے جا رہے تھے۔ حضرت عباس لڑنے کے لیے نہیں، برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت عقیل علی کے بھائی برادری کا ساتھ دینے کے لیے، حضرت لقیط اللہ اکبر ابو العاص بن ربیع برادری کا ساتھ دینے کے لیے، پھر وہاں جا کر اللہ کی طرف سے غزوہ بدر ہو گیا۔ 70 مارے گئے، 70 قیدی کر لیے گئے۔ ان کے اندر میرے عزیزو نبی کا داماد بھی قیدی کر لیا گیا۔ اللہ غنی۔ آؤ میرے عزیزو، شان عمر سنو۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے سیدنا صدیق اکبر سے، سیدنا عثمان ذو النورین سے، حضرت علی سے، تمام صحابہ سے مشورہ لیا، ان قیدیوں کا کیا کرنا چاہیے۔ خدا کے پیغمبر کو مشورہ دیا۔ اللہ کے پیغمبر علم میں پڑھے لکھے لوگ ہیں، لکھائی کا کام جانتے ہیں، ایسا کرو ان کو ہمیں لکھائی سکھا دیں، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، اور باقی جو مالدار ہے 1000 درہم سے لے کر 4000 درہم تک فدیہ دے دو، آزاد کر دیں گے۔ خدا کے پیغمبر نے بلال جا کر سردارانہ مکہ کو پیغام دے دے، اور ایک نے اپنے پیچھے اپنے علاقے میں مکے میں اللہ اکبر پیغام روانہ کر دیا، پیسے لے کے آؤ، ہمیں چھڑا کے چلے جاؤ۔ حضرت لقیط نے، ابو العاص بن ربیع نے بھی پیغام بھیج دیا۔ یہ پیغام سیدہ زینب کو ملا، زینب آ جا، فدیہ دے جا، اپنے ابے سے مجھے چھڑا کر واپس لے جا۔ حضرت لقیط ابو العاص کے بھائی اللہ اکبر کی نانا حضرت زینب کہنے لگی میرے پاس کچھ نہیں، اپنے گلے میں سے ہار نکالا کہ نانا کو دے دیا، اور کہنے لگی جا میرے ابے کے قدموں میں جا کے رکھ دینا اور میرے شوہر کو چھڑا کے لے آ۔ میرے عزیزو، جب فدیہ دیا جا رہا تھا، سرداران مکہ لائن میں کھڑے تھے، ان میں ابو العاص بھی آ کے کھڑے ہو گئے، ان کے ہاتھ کے اندر ہار تھا، کہ نانا بھی ساتھ کھڑے تھے۔ رحمت دو عالم کی اچانک ابو العاص داماد کے چہرے پر نگاہ پڑی، اور ساتھ ہی ہاتھ پہ نگاہ پڑی۔ اللہ اکبر، جب ہاتھ میں ہار دیکھا، سر جھکا کے رونے لگ گئے۔ آپ کے رونے کی آواز صدیق کے کانوں میں پہنچی، رونے کی آواز آپ کے عمر کے کانوں میں پہنچی۔ یا رسول اللہ، آج خوشی کا دن ہے، آج فتح کا دن ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، آج آپ کیوں رو رہے؟ پیغمبر نے میرے عزیزو بڑے درد مرے انداز میں کہا، خدیجہ خدیجہ ہی تھی، خدیجہ خدیجہ ہی تھی۔ یا رسول اللہ، خدیجہ کا ذکر کوئی نہیں، خدیجہ کہاں سے یاد آ گئی؟ ابو بکر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے، ابو عمر وہ ہار دیکھ میری خدیجہ کا ہار ہے۔ کہ نانا ادھر آؤ جی، یہ ابو العاص کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی بیوی کا ہار ہے، نکال لو اسے لائن سے۔ ابو العاص ادھر آئیے، تیرے پاس پیسے نہیں کوئی تھے فدیہ دینے کے لیے؟ کہ نہیں۔ تو نے کیا کیا؟ کم مکے پیغام بھیجا، میرا بھائی میری بیوی کا ہار لے کے آئے۔ ابو العاص تجھے پتہ ہی ہار کس کا ہے؟ اللہ۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو، بلال کھڑا رو رہا ہے، فرمایا یہ میری خدیجہ الکبریٰ کی نشانی ہے۔ نکاح کا وقت تھا زینب کا، میری خدیجہ نے اپنے گلے سے ہار نکال کر یہ ہار زینب کے گلے میں ڈال دیا۔ آج ایسا اوکھا ویلا آ گیا، آج ایسی پریشانی آ گئی، بیٹیاں باپ کو ہار اتار کے دینے لگی۔ فرمایا او لوگوں، ہار تو رکھ لوں گا لیکن قیامت کی صبح تک بیٹیوں کا مان ٹوٹ جائے گا۔ جھولی پھیلا کے بیٹھ گئے۔ فرمایا میرے صحابہ، میں نے آج تک تمہارے سے کچھ مانگا کوئی نہیں، آج مانگوں تو دو گے؟ کملی والے حکم فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے داماد کو ایسے ہی چھوڑ دو اور میری زینب کا ہار واپس بھیج دو۔ اللہ اکبر، میں دی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، آج یہ ہار آیا میں محمد سے برداشت نہیں ہو رہا۔ واہ محمد، طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کے نہ روئے او لوگوں، چمڑے صحابہ کے ادھڑے صبر و استقلال کا دامن پکڑا، او لوگوں چہرہ خون سے لہولہان ہو گیا، اونٹ کی اجڑی ڈال دی گئی، کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا۔ آج بیٹی کی بے بسی کو دیکھ کے محمد کی آنکھ میں آنسو آ گیا۔ 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی پہ ذبح کرنے والوں،
تمہیں یاروں کے ساتھ ٹکا کباب تو یاد آئے، 1 کلو کی تھیلی لے کے بہن کے دروازے پر جانا بھی یاد آیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 10 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ کون ہے؟ میں نے 5 لاکھ روپے کا جانور لیا۔ یہ جانور 1 لاکھ 1.5 لاکھ میں مل سکتا تھا۔ اللہ اکبر، اگر نمود و نمائش ہے تو یہ جانور تیرے لیے وبال بنے گا، اگر اللہ کی رضا ہے تو جنت کی سواری بنے گا۔ میرے پاس بھی کوئی آیا ہوگا، حضرت جی 10 لاکھ روپے کی قربانی لی، میں نے 10 لاکھ کا جانور لیا۔ میں نے کہا اللہ قبول فرمائے، یہ بتا کتنے بہن بھائی ہو؟ کہ 4 بہن بھائی ہیں۔ کتنے دنیا میں باقی کتنے دنیا سے چلے گئے؟ کہ 2 باقی 2 چلے گئے۔ میں نے کہا اللہ اکبر، بہن ہے کا جنازہ اٹھ گیا، بھائی ہے جنازہ اٹھ گیا۔ میں نے کہا بتا یتیم بھانجے بتیجے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہوٹل پہ نوکری کر رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل کی ورک شاپ پہ ہاتھ کالے کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیا انہوں نے قربانی لی؟ کہنے لگے 20 کلو کے آٹے کے پیسے کوئی نہیں، قربانی کہاں سے لیں گے؟ میں نے کہا میاں پھر تو نے بڑی غلطی کر دی، 10 لاکھ روپے کا ایک جانور لایا، 10 لاکھ روپے کے 3 جانور لے کے آتا، ایک اللہ اکبر بیوہ بہن کے دروازے پہ کھڑا کرتا، ایک یتیم بھتیجوں کے دروازے پہ کھڑا کرتا۔ عید کا دن ہوتا، اللہ اکبر، چوری تیرے گھر کے جانور پر بھی پھرتی، اور چوری بہن بھائی کے دروازے پر جو جانور کھڑا تھا اس پر بھی پھرتی۔ اللہ اکبر، تیرا بیٹا جانور کی رسی پکڑ کے کہتا ابا لے کے آیا، بھتیجا کہتا چاچا لے کے آیا، بھانجا کہتا ماما لے کے آیا۔ جب جانور کی رسی بھانجے کے ہاتھ میں بہن پکڑ کے دیکھتی، جولی پھیلا کے دیکھتی، اللہ ویرے کو آباد کر دے، رب کعبہ کی قسم چوری تیرے جانور پر بھی پھری، چوری ان جانوروں پر پھری، پتہ نہیں تو نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جانور ذبح کیا، قبول ہو یا نہ ہو۔ جو جانور بہن و بھائی کے دروازے پہ کھڑا آیا، ادھر میرے عزیزو گلا کٹا، ادھر جنت سے قبولیت کا تیرے لیے انعام آ گیا۔ یا گوشت کی تھیلی کوئی نہیں لے کے جاتا۔ اور ایک بات مجھے سمجھ نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں غریبوں کو دو، غریبوں کو دو، رشتہ داروں کو دے کے کیا کرنا، انہوں نے قربانی کر رکھی ہے۔ اور جاؤ رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، جن کو کسائی نہیں ملتا پہلے دن کے گھر گوشت نہیں پکتا۔ جب خدا کہہ رہا ہے وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ، پہلے اپنوں کو دو پھر غریبوں مسکینوں کو دو۔ اور جب نبی نے کہا کہ اس 3 جانور میں 3 حصے کرو، ایک اپنے لیے، ایک فقیروں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، تو بڑا چودھری ہے، اس نے کر رکھی ہے، وہاں نہ دو جی، تجھے چاہیے سب کے گھروں کو آباد کر، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے گا۔ یہ ان کی زندگی سے ہمیں واقعات مل رہے ہیں۔ جب ابو العاص کو، حضرت لقیط کو اب بیٹا پیدا ہونا، نام رکھنا لقیط، کہنا کون ہے؟ کہ نبی کا پہلا داماد ہے صلی اللہ۔ کون کو رکھے گا انشاءاللہ؟ وہ نہ ہاتھ کھڑے کرے کہ جن کے رشتے نہیں آ رہے، رکھے گے نا انشاءاللہ۔ صحابہ صحابیات ازواج مطہرات کے نام پر اپنی اولاد اپنے بچوں کے نام رکھو۔ مجھے نہیں پتا، علماء بتلائیں گے برکت آئے گی نہیں آئے گی، لیکن رب کعبہ کی قسم یہ وہ برکت والے نام ہیں جن ناموں کو زبان سے مصطفیٰ نے لیا اور اس پر خدا نے لیا۔ نیک نام رکھیں گے نا صحابہ کرام کے نام۔ ابو العاص اب تو کلمہ پڑھ لے، نبی نے کہا نہیں، چلے گئے، حضور نے فرمایا نہیں روکو اس کو، جانے دو۔ دوسری مرتبہ یہ پھر مال تجارت لے کے مکے والوں کا ہے، مسلمانوں نے پھر آ کر قابو کر لیا، حضور کی خدمت میں لایا، آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ صحابہ کہنے لگے اب تو غیرت کھا، اب تو کلمہ پڑھ۔ حضور کا مکھڑا مبارک دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مکے والوں کی امانت میرے پاس ہے، لوٹا کے آؤں گا، اگر میں نے کلمہ پڑھ لیا کہیں گے نبی کا دماد ہمارا مال کھا گیا۔ اوے لوگوں، کردار والوں، خاندان والوں، شخصیت والوں، نسلوں والوں، خدا کے واسطے 2 نمبر کام کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کا خیال کیا کرو، اپنے بڑوں کا خیال کیا کرو، اپنی نسل کا خیال کیا کرو۔ لوگ گالی دیتے ہیں، تمہیں نہیں دیتے، کام تمہارا ہوتا ہے گالی ماں کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی دادے کو دیتے ہیں، کام تمہارا ہوتا ہے گالی باپ کو دیتے
دیتے ہیں۔ خدا پاک کی قسم وہ لوگ قبروں میں چلے گئے جو اپنے پرکھوں کی پگڑی کے شملے کو برقرار رکھا کرتے تھے۔ آج یہ اولاد اپنے باپ کی پگڑی اپنے ہاتھوں سے رلا رہی ہے، پھر بھی کہہ رہی ہے نوکری بھی نہیں ملتی، پھر بھی کہتے کام نہیں ہوتا۔ آجا میں تجھے وظیفہ بتاؤں، تیرے بگڑے کام بنیں گے۔ اللہ اکبر، تیری کاموں میں جو رکاوٹ ہوگی اللہ وہ کام بنا دے گا۔ میاں کوئی میرے سے دعا کرواوے گا، حضرت جی دعا فرما دو بچے کو یوں ہو جائے، حضرت جی دعا کر دو میرا مسئلہ ہو جائے۔ اور جوانوں بکر کے غیور مسلمانوں، اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے تو دعا کروانے کے لیے سخی سلطان بہو جاتا ہے، تو دعا کروانے کے لیے قبولیت کے لیے فرید الدین گنج شکر کے دربار جاتا ہے، علی حضرت علی جہویری کے پاس جاتا ہے، کہیں خانقاہ پہ جاتا ہے۔ اور ایک کملا اگر ماں باپ گھر میں موجود ہو، اگر تجھے کوئی مسئلہ درپیش ہو اپنے ماں باپ سے دعا کروا۔ رب کعبہ کی قسم بال دو ہے، ایک بال کالے ایک بال سفید، کالے بالوں کا اللہ خیال کرتا ہے اور سفید بالوں کا اللہ حیا کرتا ہے۔ ماں باپ سے دعا کروا۔ مولوی جی میرے ابو تو دنیا سے چلے گئے، میں نے کہا قبرستان چلا جا کے ماں باپ کے قدموں میں بیٹھ جا، اللہ اکبر، جتنا قرآن پڑھ سکتا ہے پڑھ، اور پھر تصور میں کہ امی جی بڑا پریشان ہو، ماں جب پسینہ ماتھے پہ دیکھ کے پنکھا جلا کرتی تھی، آج پنکھا جلنے والی کوئی نہیں، اماں آج پریشانیوں کا پسینہ آیا ہوا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کا کنیکشن ہمارے سے زیادہ اللہ کے ساتھ ہے، وہ ایک قدم ایک سٹیپ اور اللہ کے قریب ہو گئے۔ فرمایا او لوگو، اللہ اکبر، جب ماں باپ کو تصور میں یاد کیا جاتا ہے، سنو حدیث، ارشاد فرمایا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے مرنے کے بعد جو ماں باپ کی قبر پہ جائے گا، پڑھے گا نہیں، درود شریف نہیں پڑھے گا، قرآن پاک نہیں پڑھے گا، تسبیحات نہیں کرے گا، ماں باپ کی قبر پہ جا کے پیار و محبت سے ماں باپ کی قبر کو دیکھے گا، اللہ دو انعام عطا فرمائیں گے۔ پہلا انعام اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا، دوسرا انعام اللہ رزق کی تنگیاں دور فرما دے گا۔ بکر والوں، ماں باپ گھر میں، ماں باپ قبر میں ہو، اللہ زیارت سے رزق کی تنگی دور کرتا ہے۔ جس کے بوڑھے ماں باپ گھر میں ہو وہ روٹی پر گھی لگا کے کھلائے گا، خدا کتنا انعام عطا فرمائے گا۔ مکے گئے واپس، لوگوں کی امانتیں واپس کی، اور پھر کہا سارے حرم میں جمع ہو جاؤ، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، زینب کے گھر والا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا داماد ہوں، روک سکو تو روک لو، آج تمہیں کلمہ پڑھ کے سناؤں گا، آج مسلمان ہو رہا ہوں، تلوار ہاتھ میں اور زبان سے کہہ رہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ پھر مدینے میں آئے، مدینے کے ہو کے رہ گئے، حضور کے وصال تک حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں ایک خاموشی اختیار کر لی، پھر آپ کا انتقال ہوا۔ یہ نبی کی زینب کا داماد گھر والا، حضور کے تین داماد، پہلا داماد حضرت لقیط ابو العاص بن ربی، کیا نام ہے، حضرت لقیط، دوسرا داماد عثمان ذو النورین جس کو اللہ کے پاک پیغمبر نے ام کلثوم رقیہ دی، تیسرا داماد علی المرتضیٰ جس کو سیدہ فاطمہ الزہرا دی۔ میرے عزیزو، ہر طرف جھنڈوں کے رنگ بدل گئے، اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا، علماء حق، علماء دیوبند کا اسٹیج یہ ہے کہ ہم ایک نواسے کو یاد نہیں کرتے، ہم نبی کے ہر نواسے کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا نواسا حسن بھی ہے، نبی کا نواسا حسین بھی ہے، نبی کا نواسا محسن بھی ہے۔ اے لوگو، اللہ اکبر، ہم نے کربلا کے واقعوں کو بڑا محدود کر دیا۔ کیا محدود کیا؟ ماں فاطمہ کی گود میں دودھ پلایا، نانے کے کندھے پہ بٹھا کے سیدھا کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ تربیت کرنے والے کون تھے؟ قرآن پڑھانے والے کون تھے؟ نمازیں پڑھانے والے کون تھے؟ انگلی پکڑ کر مسجد میں لانے والے کون تھے؟ دعوتیں کرنے والے کون تھے؟ اللہ اکبر، کردار دکھانے والے کون تھے؟ کل کے درمیان رہ کے جنگیں لڑی، کل کی صحبت میں رہ کے نمازوں کے سجدے کیے۔ میرے عزیزوں، آسمان کے ستاروں کی طرح نام نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا ابو بکر آئے گا، ادھر دیکھو گے چاچا عمر آئے گا، ادھر دیکھو گے خالو عثمان نظر آئے گا، ادھر دیکھو گے ابا علی نظر آئے گا، کہیں معاویہ نظر آئے گا، کہیں اکرمہ نظر آئے گا، میرے عزیزوں کہیں ابو ذر نظر آئے گا،
گا، کہیں ابو ذر غفاری نظر آئے گا، کون حسن کون حسین رضی اللہ تعالی۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں میری اماں نے مجھے جھجوڑا اور جھجوڑ کے کہنے لگی حضور کی مجلس میں کیوں نہیں جاتا؟ میں نے کہا اماں بھی مغرب کی نماز میں جاؤں گا۔ اماں نے ہاتھ پکڑا حذیفہ کہ جی اماں جان، کہ جب نبی کی خدمت میں جائیو اپنے لیے میرے لیے مغفرت کی دعا کروا لینا۔ حضرت حذیفہ کہنے لگے میں چلا گیا اور جا کے میں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ رحمت دو عالم نے نماز کا سلام پھیرا، نماز سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد آپ نے نمازیوں کی طرف منہ کیا، میں رسول اللہ کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے منہ موڑ کے دیکھا، فرمایا حذیفہ ہاں کہ جی یا رسول اللہ، کہ کب آیا؟ کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ نبوت نے یوں کر کے دامن پھیلایا، فرمایا حذیفہ اللہ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرما دے۔ میں منہ میں انگلی ڈال کے سوچنے لگ گیا، اللہ اکبر، اتنے میں حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ آپ نے فرمایا حذیفہ اللہ نے جب سے کائنات بنائی اس وقت سے لے کر آج تک یہ فرشتہ زمین پہ نہیں آیا، آج یہ پہلی مرتبہ فرشتہ میری زیارت کرنے کے لیے آیا۔ حذیفہ تجھے پتہ ہے یہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے؟ محمد تیری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے جنتی عورتوں کی سردارن بنا دیا اور تیرے بیٹے حسن حسین کو نواسوں کو اللہ پاک نے جنت جوانوں کا سردار بنا دیا۔ کون حسن رضی اللہ تعالی عنہ؟ تھکے تو نہیں، موضوع صحیح چل رہا ہے۔ کون حسن رضی اللہ تعالی عنہ گود میں لیے بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، اذان ہوئی، مسجد میں تشریف لے آئے اور لا کر سجدے والی جگہ پر حضرت حسن کو بٹھا دیا، نیت باندھ کے اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، رکوع کیا، قیام رکوع کرنے کے بعد سجدہ کیا، پھرتیلا تھا حسن، چڑھ کے نبی کی گردن پر آ کے بیٹھ گئے، خدا کے پیغمبر نے سجدہ ہی لمبا کر دیا، اللہ اکبر۔ حضرت شداد کہتے ہیں میں نے یوں دیکھا حضور کا سجدہ لمبا ہوتا جا رہا ہے، پھر اچانک حضرت حسن اترے، رحمت دو عالم نے سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کیا، اللہ اکبر، میرا حسن پھر آگے حضور کی گردن کندھے پر بیٹھ گیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے سجدہ طویل کر دیا، پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے، پاک پیغمبر نے تحیات کو مکمل کر کر سلام پھیرا، اللہ اکبر، بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا او میرے صحابہ دیکھ لو یہ میرا بیٹا دو جماعتوں کے درمیان صلح کا پیغام لے کے آئے گا۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ جنتی او جوانوں کا سردار ہے جس کی سواری کو اللہ نے میں محمد الرسول اللہ پسند فرما لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے شہزادوں کے پاس، اے لوگوں جھگڑا نہیں، اختلاف نہیں، ان کا پیار تھا۔ سن 15 ہجری سے لے کر 40 ہجری تک حضرت حسن کا وظیفہ 5000 روپیہ مہینہ تھا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے۔